بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ نہ شوہر بیوی کی ڈائری پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کے میسج پڑھ سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے۔ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ خواتین کی کال آتی، میں نے اپنے شوہر کا لیپ ٹاپ پہ اچانک چھاپا مارا، اس میں ایسی فوش چیزیں تھی، یہ تو میرا میاں تو ایسا ہے، تو میں کہوں وہ تو غلط ہے، لیکن آپ نے کیوں اس کے لیپ ٹاپ میں گھسی ہو اس کی اجازت کے بغیر؟ کہہ رہی ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم تو سمجھ رہے ہیں بہت نیک ہے، تو اچھا ہے نا، سمجھتے رہو نیک ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو آپ یہی سمجھو کہ نیک ہے، اس سے محبت رہے گی، کیونکہ شوہر کی اگر آپ برائی پر مطلع ہو گئی تو آپ کے کہنے سے وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے پاس باہر اتنے راستے ہیں کہ آئندہ وہ نام چینج کر لے گا، کائنات کا نام رکھ لے گا مسعود بھائی، ٹھیک ہے نا، اور ارم کا نام رکھ لے گا عبدالستار، اور پھر اس کو یہ بھی بتا دے گا دیکھو میں گھر میں بھی ہوتا ہوں، تمہارے میسج آتے ہیں تو لڑکا بن کے میسج بھیجا کرو، عبدالستار بات کر رہا ہوں، آ رہے ہو؟ قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات طے ہوئی تھی۔ تو مرد کے لیے بیوی کو ٹوپی کرانا کوئی مشکل کام بولو بھائی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ راز فاش ہونے سے میاں بیوی کے تعلقات ہی خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نہ شوہر اس کے راز پر مطلع ہو، نہ اچھا گمان رکھو، اچھا ہی ہوتے ہیں لوگ، برے نہیں ہوتے، اتنی جلدی کوئی برا نہیں ہوتا، اور برا ہے بھی تو اس کو اصلاح کی کوشش کرے نا، اس کو طنز اور تانے نہ دے۔ شناور علی نے پوچھا سسر یا ساس بہو کا موبائل بنا پوچھے پکڑے یا بہو ساس یا نند کا موبائل استعمال کرے جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے موبائل کو بغیر اجازت کے پڑھے، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کے موبائل کو بغیر اجازت دیکھنا شروع کر دے۔ خط پڑھنا جائز نہیں ہے کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس لوٹو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ کو اطلاع دے دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو بتا دو میں آ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اچانک گھر میں چھاپے مت مارو، اچانک گھر میں چھاپے نہیں مارو۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بیوی پہ شبہ ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہیں، تو پھر اس کو پہلے بتا دو کہ میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بیوی کسی غلط استعمال کر رہی ہے فون کا، تو پھر اس کو پہلے بتا دو کہ بیگم یہ تمہارا فون، اس کی مجھے کچھ رپورٹیں صحیح نہیں مل رہی ہیں، محلے والے بہت خوش ہیں تمہارے اس فون سے۔ وہ ایک سکھ گیا نا کسی گاؤں، سکھ کی شادی ہوئی تو بیوی کو لے کے چلا، یار یہ سکھوں پہ لطیفہ نہیں آنا چاہیے، معذرت مجھے نہیں پتا لائیو جا رہا ہے، چھوڑو یہ، پھر بڑا مزیدار لطیفہ تھا لیکن قوم پر آ رہا ہے نا، تو نجی مجلس میں تو چلتا ہے، یہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں بھائی، تو یہ پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو موبائل کی بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے، وہ جو موبائل کی بات ہو رہی تھی، تو اگر آپ کو شبہ ہے، خام خواہ کے وسوسے نہیں ہو، باقاعدہ قوی شبہ ہو، تو پھر بیوی کو پہلے بتا دو کہ بیگم تمہارا موبائل میں چیک کروں گا، محلے والے تمہارے موبائل سے خوش ہو رہے ہیں بہت، مجھے رپورٹیں مل رہی ہیں اس قسم کی، تو اس سے جو ہے نا میں چیک کروں گا، پہلے بتا دو۔ اسی طرح اولاد ہے، اس کی بھی اگر نگرانی کر رہی موبائل کی، پہلے بتائیں۔ خام خواہ میں بیٹی کا موبائل چیک کر دیا، بیٹے کا موبائل چیک کر دیا۔ بعض دفعہ لڑکا بیٹھا ہوتا ہے کمرے میں، انٹرنیٹ پہ دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے، باپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم دھاڑ کر کے گھس جاتے ہیں کمرے میں۔ غلط ہے، اسلام نے اس سے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے گناہ پر زبردستی مطلع ہوں۔ تو جب آپ نے بچے کو انٹرنیٹ لے کے دے دیا تو بچے کو بتائیں کہ بیٹا تم کمپیوٹر میں بیٹھے ہو، تمہیں کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے، دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، بند کیا تو میں کسی بھی وقت دھکا دے کے آ سکتا ہوں، یہ پہلے اس کو بتا دو۔ بتاؤ گے پھر وہ اگر وہ پہلے سے ہوشیار ہو جائے گا، تو پہلے بتا کے نگرانی کرنا تو جائز ہے، بغیر بتائے کسی کے پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔